اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں بعض صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کا آنا ثابت ہے۔ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا بکثرت تواریخ میں مذکور ہے۔ پھر بعد میں بھی تقریباً ہر صدی میں مسلمان آتے رہے اور اسلام کی دعوت عام کرتے رہے۔ انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اپنے علم، عمل اور مخلوق خدا کے ذریعے غیر مسلموں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ آپ کے کردار، تعلیمات سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ہندوستان میں جوک در جوک غیر مسلم دارِ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر دارِ اسلام میں داخل ہوئے۔ مولانا عبد الحلیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ عقیدت اور ارادت 7ویں درجے میں حضرت اسحاق شامی چشتی تک پہنچتا ہے، جو گویا خاندان چشتیہ کے بانی اور اس متبرک اور مقدس لقب کے موجد تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 15 برس کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ اسی اثنا میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی جو مجذوب بھی تھے، ان کی توجہ سے طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر تحصیل علم کے لیے سمرقند و بخارا میں، جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے، کا سفر اختیار کیا۔ پہلے قرآن کریم فرقان حمید حفظ کیا اور پھر علوم دینیہ کی تحصیل اور تکمیل کی۔ اس زمانے کے ممتاز علماء سے قصب فیض کیا۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور نشاپور کے قریب ہارون یا ہارون میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی سیرت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ 20 سال تک آپ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے اور سفر و حضر میں ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 20 سال کے بعد حضرت خواجہ ہارونی نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کی مقبولیت اور آپ کے حق میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور بشارات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے قصب روحانی کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا اور متعدد بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے عہد مبارک میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان میں عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ میں مصروف عمل اور یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان خواجہ غریب نواز کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ 583 ہجری میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی زیارت کی تڑپ کے لیے خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور بصد ادب و احترام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اسی رات رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور بر صغیر پاک و ہند کی ولایت تفویض فرمائی۔
تفویض فرمائی اور حکم صادر فرمایا، جاؤ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دو۔ تو آپ رحمہ اللہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ سے اجازت طلب کی اور ہندوستان کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے سرزمین ہندوستان پر پہلا قدم رکھتے ہی سب سے پہلے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے شہر اولیاء ملتان شریف کا رخ کیا، کچھ عرصہ یہاں قیام فرما کر زبان پر عبور حاصل کیا اور اولیاء ملتان کے فیوز و برکات اور روحانی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کی تاکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے مستقبل میں کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ آپ رحمہ اللہ نے اجمیر کو دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ صرف حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے اس روحانی سلسلہ چشتیہ کو حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمہ اللہ اور حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوب بڑھایا۔ بلا شبہ یہ صحرا انہی بزرگان دین ہی کے سر ہے کہ جنہوں نے محنت شاقہ اور اخلاص سے دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں صدائے عظیم گونج رہی ہے۔ آپ نے آخر وقت تک اجمیر ہی میں قیام فرمایا اور یوں تقریباً نصف صدی تک ارشاد و تلقین، اشاعت اسلام اور ہزاروں مریدین کی تعلیم و تربیت کرنے اور یاد حق میں سرگرمی سے مشغول رہنے کے بعد وصال فرمایا۔ داعی اجل کو لبیک کہا آپ نے سلطان العارفین۔ ان ملفوظات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نزدیک اہل سلوک کا ہر قسم کی صدوری اور معنوی اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تصوف نہ علم ہے نہ رسم، بلکہ مشائخ کا ایک خاص اخلاق ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک اولین ضرورت شریعت کی ہے، یعنی صدری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو۔ جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا جس کا نام طریقت ہے۔ جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کرے گا، اور جب اس پر بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا درجہ پائے گا، جس کے بعد اللہ تعالی سے جو مانگے گا اسے ملے گا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہوا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ کئی حکمرانوں نے آپ کے دربار میں حاضری کو دین اور دنیا کی اس عادت جانتے ہوئے اپنے تعلق اور دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری اور ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی درگاہ کی زیارت کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور طبقہ فکر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک یکم رجب سے 6 رجب تک انتہائی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لوگ عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آستانہ عالیہ پر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ عقیدت اور احترام سے آتے ہیں، وہاں سے فیض پاتے ہیں۔ لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے 1902 میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے اللہ والے تعلیمات سے کئی ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔